صحافت ہے اس پہ بھی قدغن لگی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جو نئی جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں جج جو ہیں جو بینچ بن گیا ہے اس میں بھی اختیارات جو ہیں وہ حکومت کے پاس آ گئے, کیونکہ ابھی پی ٹی آئی نے اس میں شمولیت نہیں کی لیکن انہوں نے جج پھر بھی لگا لیا اپنی مرضی کا جو بھی چیزیں ہیں. تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ صحافیوں کے لیے بلکہ اپوزیشن کے لیے یہ مشکل وقت ہو گیا ہے کہ کوئی بھی بات کریں گے اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا؟ دیکھیں ساری عمر اقتدار نہیں رہتا ہے. آج یہ تھا ترڑ جو شہیدوں کا خون کا مذاق اڑا رہا ہے نا, کل یہ پوزیشن پہ ہوگا, دوڑے گا, چھترول اس کو پڑے گی, پھر جا کے ہمیں کہے گا ہمارے لیے آواز اٹھا لو. یہ وقت آنے والا ہے. مراد سعید صاحب سے ایک دن میں نے کہا یار مجھے انٹرویو دیتے, نہیں دیا اس نے. تو میں نے کہا مراد سعید صاحب برا وقت آئے گا تو پھر ہم آپ کو یاد آئیں گے. جب وہ منسٹر تھا, یہ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا ہوں. مراد سعید جو ہے جب اپوزیشن میں چلا گیا اور برے حالات ہو گئے تو پھر مجھے بڑے ایک دن گلے ملا, کہتے کیسے ہو میرے بھائی. میں نے کہا مراد سعید آپ کو یاد ہے پارلیمنٹ میں نے یہ بات کی تھی. تو یہ لوگ ان کا کیا ہے, ہم تو صافی ہوں گے, یہ نہیں ہوں گے. ان کا جب رونے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں یاد کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہماری آواز پہنچا دو عوام تک. لیکن آج ہم برے بھی ہیں, آج ہم یوتیے بھی ہو گئے ہیں, کرو آپ جو کہیں, ہم غدار بھی ہیں, بغاوت بھی ہم نے کر لی ملک کے ساتھ. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم یہ ان کی گلے پڑے گی, اور یہ انہوں نے جس طریقے سے اس ملک کے اس نظام کو تباہ کر دیا ہے, ستونوں کو تباہ کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک عمارت کی ستون آپ اس طرح کر دیں, ایک نہیں دو آپ نے تباہ کر دی, تیسری بھی تباہ کر دی ہے, وہ چوتھی جو ہے وہ خود سے خود اپنے آپ کو کر رہی ہے. تو اگر اس قسم کی ستونیں گرتی جائیں گی تو بلڈنگ کیسے رہے گی یار؟ جب اپنی ریاست کی بنیاد ان 4 ستونوں پہ رکھیے تو اس کو سیف کرنے کے لیے کریں نا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب آپ ایک ہتھوڑا چیف جسٹس کے پاس ہے, وہ سارے دن مکھیاں مارتا رہتا, اس کے پاس کیا اختیار ہے مجھے یہ بتائیں. ایک قاضی فائز عیسیٰ جیسا ایک غلیظ آدمی میں کہوں گا, ایک ایسا آدمی جس نے ملک کے قانون, ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا, جو ایک ظالم درندہ انسان تھا, جس نے اس فسطائیت میں اپنا ہاتھ ڈالا, جس نے اس فارم 47 کی حکومت کو پروموٹ کیا, تو آج آپ دیکھیں اس کا کردار جو ہے ہمیشہ سیاہ, اس کا جو نام ہے, اس کا جو کردار ہے وہ سیاہ باپ میں ہمیشہ یاد ہوگا. اور اس نے جو تباہ کر دی اس ادارے کو جاتے جاتے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے. آج سپریم کورٹ, مجھے یہ بتائیں کہاں سے ہم انصاف, آپ نے مجھے کہا کہ انصاف, تو میں کہاں سے انصاف لوں؟ سیشن کورٹ میں جاؤں گا تو وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے, ہائی کورٹ میں جاؤں گا وہاں بھی نہیں, سپریم کورٹ میں تو آلریڈی حکومتی بینچ ہے, وہ تو ان کو تو ویسے میرے شکل بری لگتی ہے کہ سردار کیوں بولتا ہے, یہ بولتا ہے تو اس کو چپ کرا دو. فراز بھائی نے لکھا ہے کہ جو بولتا ہے اسے اٹھا دو. تو یہاں پہ تو چاہتے ہم یہ کہ نہ سوچنے کی صلاحیت بھی محروم ہو جائے, بولنے کی صلاحیت بھی محروم ہو جائے, تباہ کر دیے جائے اس ملک کو. یہی کچھ چاہ رہے ہیں اپنی سوسائٹی کے ساتھ. صرف یہ 5% اشرافیہ اس ملک کو جکڑنا چاہتے ہیں, نوچنا چاہتے ہیں گدھ کی طرح, اور کچھ نہیں کرنا چاہتے. یہی کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ.